لوگوں ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کچھ بناؤ نہ بناؤ، عاشق رسول بنا کے جاؤ۔ دعووں کی ضرورت نہیں ہے، آج میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ سچے عاشق بن جاؤ نبی کے، اور سچے عاشق بنتے ہیں کھانا کھاؤ تو سنت کے مطابق، پانی پیو تو سنت کے مطابق، محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام عشق ہے۔ آپ دیکھیے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کے دلیل ہے میں کہوں ٹھنڈا پانی لاؤ آپ ٹھنڈا دے دو، میں کہوں گرم لاؤ آپ گرم دے دو، میں کہوں مجھے یہ چیز دو آپ وہ دے دو، میری ڈیمانڈ پوری کرو، تو محبت ہے۔ اچھا محبت یہ بھی ہوتی ہے، آپ کو اگر محبت ہے تو آپ بالکل کرو گے، ہے نہیں؟ آپ کے گھر میں مہمان آتا، آپ کو محبت ہے، آپ مراد آباد سے اس کے لیے مٹھائی لے آؤ گے، تو بولے لے آؤ گے کہ نہیں لے آؤ گے؟ محبت ہے بھائی۔ میرے جلسے میں آنے والوں، نبی سے محبت زبان سے نہیں ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میدان عمل میں بتا دے میں نبی کا عاشق ہوں۔ میری بہنوں میدان عمل میں دکھا دو کہ تم کنیز فاطمہ ہو۔ دنیا کا ماڈرن ماحول آ گیا میری بہنوں، اتنا ماحول آ گیا کہ آج وہ وقت چل رہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب لڑکیاں اپنے منہ سے بر مانگیں، بر لفظ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ جب لڑکا یعنی اپنا شوہر منہ سے مانگے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ اور نبی نے تو فرمایا تھا منہ سے بر مانگے، مگر اتنا ہمیں بھی خیال نہیں تھا کہ منہ سے مانگیں گی، لیکن مانگنے میں یہ بھی امتیاز نہیں ہوگا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ آج منہ سے مانگ رہی ہیں مگر کافروں تک کو مانگ رہی ہیں۔ کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو کافروں کے ساتھ بھاگ گئی شادیاں کرتی ہیں۔ یہ بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کافروں کو بھی مانگے، نبی نے تو یہ کہا تھا منہ سے مانگے، لیکن اتنی گر گئی کہ منہ سے مانگنے میں اب یہ بھی نہیں دکھ رہا۔ میں نے کتنی دیکھا ہے کلمہ پڑھنے والی بھنگیوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ جملہ مت ڈالنا، میرا چینل والوں میں بتا رہا ہوں، اگر کسی نے ڈال دیا یہ جملہ تو خیر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں تم کو، تمہارا چینل لگتا ہے چلے نہ چلے، جملے کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ ہاں لائیو بھی ان جملوں کو نہ چلایا کریں، چونکہ میں بہت رسک لے کے بول رہا ہوں آج کے دور میں جانتا ہوں کتنا رسک لے کے بول رہا ہوں اتنے خراب ماحول میں۔ ایک میں ایسا خطیب ہوں کہ بہت کچھ بول جاتا ہوں، اللہ بس حفاظت فرمانے والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ورنہ اگر آپ کی یہ ذمہ داری ہے، لوگوں میں نے دیکھا سنا اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں گنوا دوں گا کہ کلمہ پڑھنے والیاں ان کے ساتھ چلی گئیں کہ جن کو اپنی چارپائی پہ بٹھانا تک تمہیں گوارا نہ تھا۔ کہیں نہ کہیں خطا نہیں؟ میرے بھائی کان کھول کر کے سنیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی، اور سنیں قیامت کی نشانی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، مہینہ ہفتے کی برابر لگے گا، ہفتہ دن کے برابر لگے گا، دن گھنٹے کے برابر لگے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ ارے ابھی تو جمعہ نکلا پھر جمعہ آ گیا۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کل گلیوں میں کھیلتے تھے یار، کل تو پڑھتے تھے مدرسے میں یار، اور آج اتنی عمر آ گئی۔ اچھا ایسا لگتا نہیں لگتا ہے؟ ایسے ہی لگتا ہے میرے بھائی، عمر کی یہ برکتیں چلی گئی، قیامت کی نشانی ہے۔ لوگوں کہاں ہو تم؟ اور ایک بہت بڑے مفکر نے تو کہا کہ قیامت کے صرف 87 سال باقی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے یہ مفہوم بیان کیے۔ کہا ویسے ایگزیکٹ ٹائم تو اللہ کو پتا ہے، لیکن انہوں نے کہا صرف 87 سال باقی۔ جب 87واں سال ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، انہوں نے پورا حساب کتاب لگا کے ایک میڈیا والے سے خطاب کیا اور کہا قیامت قریب آ گئی، 87 سال۔ اور یہ کوئی بات ان کی ایسا نہیں ہے کہ خراب ہو، یہ بالکل جھوٹ لائی جا سکے، اس بات میں دم بھی ہو سکتا ہے، سمجھ لیں آپ۔ اور اگر 87 بھی نہ ہو تو بالکل ہم قیامت کے قریب چل رہے ہیں، قیامت دور نہیں ہے۔ اگر 87 بھی نہ مانے
تو قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اپنے عمل سدھارو، عمل کے معاملے میں پیچھے نہ رہو۔ اب اللہ سے وعدے کر لو، یا اللہ یا اللہ، یہ نور پور گاؤں ہے، نور پور والا دیکھے یا نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے۔ اب توبہ نور پور والوں کے لیے نہیں ہے، مولا تیرے لیے ہے۔ اور جو توبہ اللہ سے ہوگی، خدا کی قسم اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ بات ہے کہ نہیں؟ پہنچ گیا یہ بھائی؟ اچھا اب دوسرا پہنچ گیا، یا اللہ۔ اچھا اچھا توجہ کریں توجہ کریں، توبہ ہو اللہ سے، سچی توبہ۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ مدینہ شریف میں ایک عورت ہے، نبی کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک عورت ہے، خاتون ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جو گناہ کیا تھا اس نے نبی کے سامنے نہیں کیا تھا، چھپ کے کیا تھا، اور اس کا گناہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، چھپا ہوا تھا۔ اچھا آج ایک مسئلہ سن لیں، ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں بھائی، جلسے میں آنے والوں سب سنیں۔ گناہ کرنا گناہ ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کرنا کیا ہے، اور اس گناہ کو کر کے اس کا ذکر کرنا یہ گناہ پر گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے نوجوان جو ذکر کرتے ہیں، گناہ کر لیا ہے پھر اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی گناہ اور اعلان گناہ بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اعلان گناہ بھی، اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا تھا اکیلے میں، آپ نے توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ نے اس گناہ کو ظاہر کر دیا یا سب کے سامنے کیا تو پھر توبہ بھی سب کے سامنے کرنی پڑے گی۔ اس لیے گناہ اگر ہو بھی گئے ہیں تو پھر ان سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اس خاتون سے گناہ ہوا تھا اکیلے میں، لیکن سچی تھی، گناہ ہو گیا، انسان تھی مگر دل نہ مانا، نبی کی بارگاہ میں آئی، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا دماغی توازن تو ٹھیک ہے، اور اس کی آقا ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا بتا تیرا گناہ کیا ہے، بتا تیری خطا کیا ہے۔ عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا، جبکہ یہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس کو خیال تھا کہ اب تو میں چھپا کے لے جاؤں گی، لیکن قیامت میں کیا ہوگا میرا۔ ہائے ہائے، اور اسے پتا تھا کہ اگر نبی نے پاک کر دیا مجھے سزا دے کے، یہ جیسے بھی کر دیا، تو نبی معاملہ اگر یہاں نپٹا دیں گے تو پھر وہاں وہ راز نہیں کھلے گا۔ آقا میرا معاملہ یہی نپٹا دے میرا معاملہ۔ بڑی بات، زنا کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ نبی نے صحابہ کو اس کے گھر بھیجا، اس کے گھر جاؤ پوچھ کے آؤ، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، دماغ تو اس کا خراب نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو دماغی توازن خراب اور اس لیے پاگل پنے میں کہہ رہی ہو یہ؟ پورا یقین۔ نبی نے اس کے گھر پر جب صحابہ کو بھیجا، جا کر کے پتہ لگایا تو پتہ چلا دماغی توازن ٹھیک ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آ کے بتا دیا یا رسول اللہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے۔ عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دماغی توازن ٹھیک ہے، اسی لیے تو آئی ہوں، دماغ میرا کام کر رہا تبھی تو آئی ہوں کہ اگر آپ معاملہ یہاں صاف کر دیں تو پھر وہاں سے بچ جاؤں گا۔ بہت سے لوگ ہیں، لوگوں کے پیسے مار لیے نہ دی، زمینیں مار لی نہ دی، لوگوں کے کھا گئے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی کو ٹکر مار دیا تھا تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے سینگ والی کے سینگ ختم کر کے بنا سینگ والی کو سینگ دے گا۔ اللہ فرمائے گا ایک بکری دنیا کا بدلہ لے لے، جب ایک جانور پہ جانور کا بدلہ اللہ نہ چھوڑے گا، انسانوں تمہارے اوپر انسانوں کا بدلہ اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ جو کمزوروں کو ستاتے ہو، یہ جو مظلوموں کو ستاتے ہو، غریبوں کو ستاتے ہو، آج ہماری عادت پڑ گئی ہے کوئی کمزور
کمزور ہے اسے پریشر بنائیں گے، پڑوسی کمزور ہے اسے ستائیں گے، کوئی مظلوم ہے اسے ستائیں گے۔ آدمیوں والا ہے، اگر بات والا ہے ستائے گا۔ آج تو اللہ نے تیری لاٹھی میں پاور رکھی ہے، اللہ نے تجھے آدمیوں والا بنا دیا ہے، پاور والا بنا دیا ہے، مگر جلسے میں آنے والوں مرنے کے بعد نہ یہ آدمی ہوں گے، نہ یہ پاور ہوگی، نہ یہ لاٹھی ہوگی، اللہ ہوگا اور اس کا انصاف کا ترازو ہوگا۔ کہاں جاؤں؟ بہت خوب ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاحی معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی گلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ۔ بتاؤ مجھے کہاں جاؤ گے؟ اس وقت کہتے ہو اگر گاؤں میں رہنا ہے تو مجھے سہنا پڑے گا، گاؤں میں رہنا ہے تو میری بات ماننا پڑے گی، گاؤں میں رہنا ہے تو مجھ سے دبتے رہنا پڑے گا۔ اور گاؤں میں رہنے والے کتنے دن گاؤں میں رہے گا؟ ارے 50 سال 60 سال، اس کے بعد بتا تیرا دبدبا کہاں جائے گا؟ خدا ہوگا، اس کا انصاف ہوگا۔ یہ دبدبا، یہ تیری لاٹھی، یہ تیرا پیسہ، خدا کی قسم سب دنیا کی زینت ہے، سب۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے یہ تیری اولاد اور تیرا مال فتنہ ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف فتنہ۔ بتاؤ لوگوں ذرا بتاؤ، مرنا بھی تو ہے یار۔ یہ کمزور گریباں پکڑ کے کھڑے ہوں گے، گریباں پکڑ کے، اور کوئی مائی کا لال ہے نا جو چھٹا لے اپنا گریباں، اللہ دلا رہا ہوگا، اللہ دلا رہا ہوگا پورا حساب، بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ یہاں کے معاملے یہی صاف کر کے جاؤ میرے بھائیوں، یہی صاف۔ کسی کو گالی دے دی تھی معافی مانگ لو، کسی کو ستا دیا تھا معافی مانگ لو، کسی پہ ظلم کیا تھا معافی مانگ لو۔ لوگوں معافی مانگنے میں نفس مرتا ہے، بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں معافی مانگے گا، اس نے یہاں معاف کر دیا، محشر میں چھٹکارا پائے گا۔